پھر اپنی انسان کی مثال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور آسمان کی فضا میں ہوتے ہیں. زمین سے لے کے آسمان تک کے درمیان کی جتنی بھی جگہ ہوتی ہے اس فضا کہتے ہیں. اور پرندے شب و روز ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں. حالانکہ ایک عام نیچرل جو بات ہے، کسی بھی وزنی چیز کو اگر اوپر پھینکا بھی جائے تو نیچے آ جاتی ہے. اور پرندے حالانکہ وزنی بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے. لیکن پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے ان کا ایک سسٹم بنا دیا ہے. ان کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ اڑ کے جاتے ہیں، وہ پیدل بہت کم چلتے ہیں، تھوڑا بہت چلتے دانا وانا کھانے کے لیے. اگر پاؤں سے چل کے بھی جا سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایک حکم ان کے لیے دے دیا کہ وہ اڑا کریں تو وہ اڑتے رہتے ہیں. وہ اڑتے اور نیچے بھی نہیں گرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روکتا اللہ تعالیٰ کے سوا. یعنی ان کو کون تھام کے رکھتا ہے؟ ان پرندوں کو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پرندوں کو تھام کے رکھتا ہے اور وہ گرتے نہیں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں ایمان اور پکا ہو جاتا ہے. اور دوسرے بھی اگر اس میں غور و فکر کر کے نشانیاں لینا چاہیں تو نشانی بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا، سسٹم بنایا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں جناب وہ انسان نے بھی جہاز کو اڑا لیا ہے لیکن کس کو دیکھ کے اڑایا؟ وہی جو خدا کا طریقہ کار ہے اسی طریقے سے اڑایا، پرندوں کو دیکھ کے ہی اڑایا. لیکن پرندے کی اڑان پر تمہارے جہاز کی اڑان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پرندہ جب چاہتا اتر جاتا، جب چاہتا چڑھ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، جب چاہتا مڑ جاتا ہے، جس طرح چاہتا وہ کر لیتا ہے. اور تم نے جو چیز بنائی ہے وہ اس کی نقل پہ بنائی ہے، اس میں اور زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اب اس نشانی کے بعد پھر اور بہت قریب کی نشانی بیان فرمائی. اور اللہ نے تمہیں گھر دیے رہنے کے لیے، بسنے کے لیے. اب جو گھر ہمیں ملے ہوئے ہیں، انسانوں کو ملے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ظاہر میں تو انسان بنا رہا ہے لیکن یہ سب کا سب اللہ کی عطا ہے جو ہمارے لیے گھر ہوتے ہیں. اور انسان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. انسان اور جانوروں میں فرق ہے. جانوروں کے گھر ہمارے گھروں میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی ہے تو وہ پھر اپنے اعتبار سے گھر بناتا ہے. اور جانور جو ہے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. تو یہ گھر بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ورنہ ہمارے دلوں میں اعلان نہیں کرتا. وہ ہمارے دلوں میں وہ اعلان کرتا تبھی ہم لوگ گھر بناتے ہیں. پرندوں کے دل میں اس نے گھونسلے کا اعلان کیا، وہ گھونسلے بناتے رہتے ہیں. پرندہ اس کو دیکھیں خود بخود اپنا گھونسلہ تیار کرتا ہے، پھر ایک ختم ہوتا ہے دوسرا تیار کر لیتا ہے. تو اس کے دل میں الہام اللہ نے اس بات کا کیا ہے. ورنہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کسی اور کا کرتا تو وہ اور کام کر رہا ہوتا. تو یہاں پہ جو فرمایا کہ تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے ہیں تو ظاہر میں ہم بناتے ہیں مگر اس کا الہام اللہ تعالیٰ کرتا ہے.